اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج. يا إمام زمانہ، يا إمام زمانہ، يا إمام زمانہ، يا إمام زمانہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. الحمدللہ آج ہمارا درس جس عنوان پہ ہے وہ ہے الصلاۃ. صلاۃ کے معنی یعنی نماز. صلاۃ کے معنی نماز کے ہیں. نماز کیا ہے اور نماز کی اہمیت کیا ہے، آج ہم نماز کے بارے میں سیکھیں گے اور نماز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور کائنات کے رسول نے نماز کے بارے میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور پروردگار نے نماز کے بارے میں ہم تک کیا احکامات جاری کیے ہیں. لہذا نماز کے بارے میں آج ہم مختصر سی اس کلاس میں معلومات حاصل کریں گے. سب سے پہلے نماز اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کی عبادت کا ایک ذریعہ نماز ہے. یعنی جب ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عبادت پروردگار کے لیے ایک نماز کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کو انجام دینا پڑے گا. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسے یاد رکھیں. اب اگر ہم اللہ کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ اور اس سے مدد مانگنے کا طریقہ اور اللہ کی قربت یعنی اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے نماز. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہم مدد مانگیں تو ہم نماز پڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ نماز پڑھیں. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کے بارے میں جو حکم پروردگار ہم تک پہنچا ہے کہ اقیم الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. قرآن مجید میں بار بار حکم نماز ہوا ہے. تو اللہ نے جو اپنی عبادت کا بہترین ذریعہ ہمیں دیا وہ ہے نماز. نماز کے بارے میں کائنات کے حبیب سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نماز کیا ہے؟ تو کائنات کے حبیب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، الصلاۃ قرۃ عینی. یعنی نماز کیا ہے؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کائنات کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے رسول کو نماز کیا ہے؟ بہت پیاری ہے، نماز سے بہت محبت ہے. یاد رکھیں بچوں، نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں، ہر مسلمان پر نماز کیا ہے؟ فرض ہے. عبادتوں میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ہے. اسی لیے جب ہم فروع دین کو سیکھتے ہیں، فروع دین کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو فروع دین میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ نماز کا تذکرہ آتا ہے. یعنی عبادتوں میں، انسان کے اعمال میں، جو انسان کے افعال میں، جو انسان
عمل کرتا ہے اس میں عملی طور پہ عبادت میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے۔ نماز آدمی کے مسلمان سمجھے جانوں کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، یعنی اگر انسان اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں، تو اس کے مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، تو شرط یہ ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ یعنی مسلمان کے اس دعوی مسلم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ نماز کو ادا کرے۔ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کلمہ پڑھانے کے بعد سب سے پہلا حکم اسے نماز کا دیا کرتے تھے۔ یعنی جب کفار اور مشرکین مسلمان ہوا کرتے تھے تو کائنات کے حبیب پہلے اسے کلمہ پڑھاتے تھے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد اسے حکم نماز دیا کرتے تھے کہ اب جب کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو مسلمان ہونے کے بعد شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی دین پر پورا ہونے کے لیے مسلمانی دعوے کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد آپ کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ آپ کیا ادا کریں؟ نماز ادا کریں۔ ایک دن سب نے اللہ کو جان دینی ہے، ایک دن کیا ہوگا؟ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جب ہم چلے آئیں گے اس دنیا سے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیامت کا دن۔ جب ہم دوبارہ پلٹائے جائیں گے، جب ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو روز جزا، یوم الدین یا یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ کس چیز کا کیا جائے گا؟ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ یعنی قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو دنیا میں زندگی گزاری، آپ مسلمان تھے تو آپ نے اللہ کی عبادت کی یا نہیں کی؟ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یعنی قیامت میں آپ یہ سوچیں کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر قیامت کے دن سوال و جواب کا جب سلسلہ شروع کیا جائے گا تو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ اسی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت یعنی اس کی سفارش بارگاہ خداوندی میں نہیں فرمائیں گے۔ یعنی اگر کوئی منکر صلاۃ ہے، کوئی نماز کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا کوئی نماز کا ہی منکر ہے، وہ کہتا ہے نماز ہی نہیں ہے، تو قیامت کے دن کائنات کے رسول اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ یہاں تک روایت ہے کہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز کا منکر ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے جو منکر صلاۃ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی نماز پڑھو اور مشرکینوں میں سے نہ بن جاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ مشرکین میں شمار کر دیے جاؤ۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا شمار مشرکین میں نہ ہو بلکہ مسلمین میں ہو، وہ مسلمانوں میں شمار کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ کیا ادا کرے؟ نماز کو ادا کرے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، یعنی جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور کائنات کے حبیب کسی مسئلے میں جو آپ کے سامنے درپیش آتا
تو آپ اس میں اللہ کی طرف رغبت کرتے، اللہ کی طرف رغبت کرتے، اور کس طریقے سے؟ نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے راز و نیاز کرتے، اللہ کی عبادت کو بجا لاتے، کہ جس کے بعد آپ کے مسائل جو تھے وہ حل ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے بارش کے لیے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ جب لوگ آئے اور کائنات کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ قحط پڑ رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے، تو کائنات کے حبیب نے پہلے مصلی پر جا کر خدا کی بارگاہ میں نماز کو ادا کیا، اور پھر اپنے دست مبارک کو بارگاہ خداوندی میں بلند کیا، اور پھر آپ نے دعا مانگی تو پروردگار نے فوراً باران رحمت کو برسا دیا۔ نماز کے ہی ذریعے سے اللہ کے انبیاء نے، اللہ کے اولیاء نے نماز کو وسیلہ بنا کے، نماز کے ذریعے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک بہت سارے پیغامات پہنچائے ہیں۔ سورج یا چاند کو گرہن لگا تو بھی آپ نے نماز پڑھی، جسے نماز آیات کہتے ہیں۔ جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے یا پھر کوئی زلزلہ آتا ہے تو ایک نماز ہے جسے ادا کرنا چاہیے، اس نماز کا نام ہے نماز آیات۔ یا کائنات کے رسول جنگوں میں گئے، بہت ساری مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں جو کافروں سے لڑائی کی گئی ہے اور اللہ سے نصرت طلب کی گئی ہے، تو وہ بھی نماز کے ہی ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی گئی، کیونکہ نماز مشکلوں میں پناہ کی چٹان ہے، اور اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، الصلاۃ عمود الدین، یعنی نماز دین کا پلر ہے، ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اسی لیے فرمایا گیا وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَتْ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَاهَا۔ اگر نماز قبول تو دوسرے اعمال بھی قبول، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو دوسرے اعمال بھی کیا ہوں گے؟ رد کر دیے جائیں گے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پابندی سے پڑھو۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ نماز کیسے پڑھے؟ پابندی سے پڑھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ کی کیا حاصل کریں؟ نزدیکی حاصل کریں۔ جب ہم اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ادا کریں۔ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے اپنی وصیتوں میں سے وصیت فرمائی تھی کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ روز عاشور جنگ کے دوران ابو ثمامہ ساعدی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم نے آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ تم نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ تمہیں نمازیوں میں قرار دے۔ یعنی ابو ثمامہ نے امام حسین سے اس وقت کہ جب جنگ ہے کربلا کے دشت میں، ابو ثمامہ ساعدی نے امام حسین سے وقت ظہر کی نماز کے لیے عرض کیا کہ یبنا رسول اللہ وقت نماز ہے، تو امام حسین کو خوشی ہوئی اور فرمایا اے ابو ثمامہ ساعدی، آپ نے اس وقت میں بھی نماز کو یاد رکھا، بہترین، اللہ آپ کو انشاءاللہ نمازیوں میں قرار دے۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ نماز غرور کو مٹا دیتی ہے، نماز تکبر کو، غرور کو مٹا دیتی ہے۔ جب آپ
بارگاہ خداوندی میں اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، حالت رکوع میں جاتے ہیں، حالت سجدے میں جاتے ہیں، تو آپ کا غرور اور تکبر جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا عجز اور انکساری آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ نماز کا ہی وسیلہ ہے، یہ نماز کا ہی ذریعہ ہے کہ جو آپ کے اندر انکساری کو پیدا کرتا ہے۔ نماز کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، مثلا نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے ایک دلی سکون ملتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک دلی سکون ہوتا ہے کہ انسان کو کہ اس نے واجبات دینی کو ادا کیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ برے کاموں سے اور بے حیائی سے باز رکھتی ہے، یعنی روکتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے، اور نماز پڑھنے والے انسان ہمیشہ پاک اور صاف رہتے ہیں، کیونکہ جب انسان پابند صلاۃ ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، تو وہ بار بار کیا کرے گا؟ نماز کے لیے وضو کرے گا، طہارت سے رہے گا، اپنے لباس کو پاک و پاکیزہ رکھے گا، اپنے بدن کو پاک و پاکیزہ رکھے گا۔ تو نماز کیا سکھاتی ہے آپ کو؟ طہارت سکھاتی ہے، پاکیزگی سکھاتی ہے۔ اسلام مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اسلام مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کرتا ہے، اور با جماعت نماز اس کی بہترین مثال ہے۔ نماز مسلمانوں کو مساوات یعنی بھائی چارہ کا سبق دیتا ہے، لہذا ہم دعا کریں گے کہ پروردگار آج جو ہم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں قرآن کی آیات کو، احادیث نبوی کو اور ائمہ طاہرین اہل بیت اطہار کے فرامین کو سیکھا ہے، پروردگار ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور خدا کی عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری مشکلات کو اہل بیت اطہار کے صدقے میں دور فرمائے، اور ہم پر اپنا خاص کرم نازل فرمائے، قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ اللہم وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے محمد